اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ طبیعت میں ایک مسلسل چڑچڑاپن سا رہتا ہے، ایک ضد سی پیدا ہو جاتی ہے یا پھر ایک ایسی اداسی چھا جاتی ہے جس کی کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آتی۔ تو آج آئی ہوئی ایک خاص روحانی تدبیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو شاید ان کیفیات سے نپٹنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے؟ طبیعت میں ایک اکڑپن سے محسوس ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ احساسات بہت سے لوگوں کے لیے کافی جانے پہچانے ہیں، لیکن جس ماخذ پر ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کے مطابق ان احساسات کی جڑیں شاید اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں جتنا ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ دیکھیے، کو صرف وقتی غصہ نہیں مانتے، وہ اصل میں ایک گہرے جذباتی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک ایسا انجانا سا غم جو ہمارے رویے پر مسلسل اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا اور گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اس ساری کیفیت کی اصل وجہ افسردگی بتائی گئی ہے، مطلب ایک ایسا چھپا ہوا دکھ جس کا شاید ہمیں خود بھی پوری طرح سے علم نہیں ہوتا۔ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا بوجھ ہے جو دل اور دماغ میں کہیں گہرائی میں چھپا بیٹھا ہے، اور پھر اس کا اظہار ضد، غصے اور چڑچڑے پن کی صورت میں باہر آتا ہے۔ تو جب اس اندرونی کیفیت کو نظر انداز کیا جائے تو اس کے جو اثرات ہیں نا، وہ صرف خراب مزاج تک محدود نہیں رہتے، یہ ہماری زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی بہت گہرے اور منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ یہ اندرونی کشمکش جو ہے، یہ گھر میں مسلسل لڑائی جھگڑوں کو جنم دے سکتی ہے، اور بات اس سے بھی آگے بڑھ کر بار بار ہونے والے پینک اٹیکس اور شدید بے چینی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اور ماخذ تو اس بات سے بھی خبردار کرتا ہے کہ کچھ انتہائی معاملات میں یہ کیفیت مرگی جیسے سنگین جسمانی مسئلے کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس پیچیدہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ چلیں اب ہم اس تجزیے کے بالکل مرکزی حصے کی طرف آتے ہیں، وہ روحانی حل جو اس ماخذ میں تجویز کیا گیا ہے۔ اس روحانی علاج کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص صفاتی نام یا غنیو، جس کا مطلب ہے اے بے نیاز۔ اسی نام کا ورد ہی اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ اور ہاں، یہاں ایک بہت ہی خاص ہدایت دی گئی ہے، اس نام کو ٹھیک 1060 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اس عمل کی کامیابی کے لیے ایک طرح سے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، تو ماخذ میں اس روحانی عمل کو کرنے کا ایک بالکل واضح اور سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بتایا گیا ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ ہر قدم آسانی سے سمجھا جا سکے۔ عمل کا طریقہ بہت ہی واضح ہے۔ سب سے پہلے عمل کی شروعات اور اختتام دونوں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں 1060 مرتبہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کا اثر دودھ یا سفید ابلے ہوئے چاولوں پر دم کر کے منتقل کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس عمل کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ ہے تسلسل۔ اس عمل کو صرف ایک دن نہیں بلکہ لگاتار 2 دن تک دہرانا ہے۔ وقت کا انتخاب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ عمل افطار کے وقت نہیں بلکہ سحری کے وقت کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ سحری کا وقت دعا کی قبولیت اور روحانی اثرات کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو اس 2 دن کے عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماخذ کے مطابق اس کا نتیجہ حیران کن طور پر مثبت ہو سکتا ہے۔ ماخذ میں ایک بہت ہی غیر معمولی تبدیلی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس عمل کے بعد اس شخص کا مزاج اور گفتگو اس قدر میٹھی ہو جائے گی کہ لوگ خود اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے جو اصل میں اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ کیا واقعی ایک روحانی عمل میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کے اندر گہرائی تک بیٹھے ہوئے غصے اور ضد کو مٹھاس میں بدل دے؟ اس کا جواب تو یقیناً عقیدے اور تجربے کی دنیا میں ہی پوشیدہ ہے۔